ہیں, مولانا صاحب ہیں, کوئی کہتا ہے قاری صاحب ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ ہی بیسکلی وانٹس یو ٹو گو بیک ٹو ہیم. تو ڈپریشن سے گزر رہا تھا اور آئی نیو دا وے آؤٹ. کہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اب تو میرا ماننا یہ پکا ہو گیا کہ ساری چیزیں جو نا لکھی ہوئی ہیں چیزوں. انہوں نے اپنی زندگی چینج کی, حلیہ تبدیل کیا, بے شک, لیکن کچھ عرصے چلا, لیکن اس کے بعد دوبارہ چینج ہو گیا. دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ. welcome to the new episode of Art of Healing. So today I'm going to be your host. Sorry Qazi, you're on the guest seat today. مزہ آئے گا. Acha, okay. So our guest Qazi and our very good mutual friend Mr. Waqar. Welcome to the show. السلام علیکم. نو, تھینک یو فار انوائٹنگ می. Yeah, absolutely. اچھا, تو آج ناظرین we're just going to be discussing another transformative journey. ہم لوگ مسافر سے شروع ہوئے تھے, پچھلے ایپیسوڈ میں we discussed about being a traveler, جس طرح سے پوری زندگی ہماری ایک ٹریولر کے طور پہ گزری جاتی ہے. اسی طرح سے آج ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے we're going to talk about his journey and what led him towards his spiritual angle. So Waqar, thank you for being here with us. Please tell us کس طرح سے کیا ہوا, کیسے زندگی بدلی. It's a long story, it's quite a journey. ہاں, اور ایک فیز آیا لائف میں جب زندگی کچھ اور تھی اور بالکل ہی لائف اسٹائل الگ تھا. اب جو لگتے ہیں لوگ اس کو لائک دے گیٹ مسٹیکن کہ یار یہ کوئی امیر صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, کوئی کہتا ہے قاری صاحب ہیں, بٹ obviously they don't know what's behind, like the story behind this transformation. Yeah. And so could you just walk us through how your life used to be once upon a time? Because I remember we were in the same school. You were my senior and my brother, you were his friend as well. تو آپ ان کے جونیئر تھے. تو I remember you used to be very different. All the mutual friends that you guys had and also had with me. تو ایک different طرح کا ایک پورا atmosphere ہوتا تھا. And then afterwards I went abroad and I came back and I saw you in this and for me it was shocking. I was like, Waqar, mashallah yaar, that's تم اوروں کی بات کر رہے ہو, ہم لوگ سب پریشان ہو گئے تھے کہ ماشاءاللہ یار یہ کیا زبردست ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. So just please continue from there. it was a shock for a lot of people, and since you've known me for a very long time, and you know how I used to look like. Absolutely. اور میری ساری حرکتیں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کن حرکتوں میں تھا, which we can't discuss on air. وہ کیا لائف تھی, کیا زندگی تھی, لیکن اس زندگی میں جو ہے obviously سکون نہیں ہے, ان حرکتوں میں سکون نہیں ہے. اور میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ میں we were into drugs, we were into and all of these things. اور ایک پوائنٹ آیا کہ ان چیزوں کو کر کے تھک گئے, اور پھر ہم نے سوچا کہ یار مطلب کہ کتنا کر لیں گے, سمجھ میں نہیں آ رہی, اور ایک اندر کا جو سکون ہے وہ مل نہیں پا رہا, اور اندر بالکل اندھیرا سا ہے, اور obviously ڈپریشن میں بھی تھے, اور اس ڈپریشن کی وجہ سے ایک سوسائڈل تھاٹس بھی آتے تھے ہمیں, لیکن وہ اتنا اندھیرا بھر گیا تھا اندر کہ بالکل ایک ہوپلیسنس تھی جو تھی وہ لائف میں تھی, اور کوئی there was no ray of light in life. تو اس نے جو ہے وہ پھر سوچنے پہ مجبور کیا کہ اس طرح سے کب تک جو ہے وہ زندگی گزاریں گے, اور اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا, اور زندگی کو بدلیں گے تو ساری چیزیں پھر بدلیں گی, ورنہ کچھ بھی نہیں بدلے گا. اچھا, جب میری آپ سے کنورسیشن ہوئی فرسٹ ٹائم, مجھے یاد ہے کہ ہم 2-2.5 گھنٹے پورا بیٹھے اور ہم نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. تو اس ڈسکشن میں ایک چیز جو سب سے زیادہ مجھے فیسینیٹ کی کہ انسان جب بدلنے کی کوشش کرتا ہے, صحیح نا, تو ایک وہ ظاہری بدلتا ہے, ایک وہ انٹرنل اس کے چینجز آتے ہیں. ہر کوئی کوشش تو کرتا ہے کہ انٹرنل اس کا بلڈ اپ ہو, اس کا کنیکشن ہو, یہ ساری چیزیں ہوں, لیکن وہ اپنا جو کیا کہتے ہیں نا ظاہری کہہ رہے ہیں, اٹائر کہہ لیں, اس کو بہت مشکل سے اڈاپٹ کرتا ہے, صحیح نا. خاص طور پہ جب آپ نے بات کی مولانا, قاری اور یہ والی جو بات کی نا, تو یہ ویسے تو معاشرے کے ہمارے بڑے امپورٹنٹ
لوگ ہیں جن سے ظاہر بات ہے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن میں ذرا انٹرنل جب آپ کی ایک چیز پوچھوں نا کہ آپ کی ول پاور, آپ کی اسٹرانگ بلیف, کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے ٹرانسفارمیشن لیا, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک کیا کہتے ہیں نا شبیہ لے لیں یا ان کی ایک سنت کو زندہ کیا. اچھا, اس کو زندہ کرنے کے بعد آپ ماشاءاللہ الحمدللہ اب تک اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وقتی طور پر داڑھی رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ 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 آہستہ. تو ذرا تھوڑا سا فوکس جو ہے نا ان ساری چیزوں پہ بھی بتائیے گا, اور تھوڑی سی اگر آپ مائنڈ نہ کریں, تھوڑی سی ہماری آڈینس کو یہ بات ہم, کیونکہ یہ پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو انٹرنل انسیڈنسز ہوتے ہیں ڈپریشن کی, آپ نے بات کی کہ ظاہر بات ہے ڈپریشن کے اسٹیٹڈ گئے ہوں گے, اور آپ نے کہا کہ بھائی سکون. اچھا, ہم جب بھی کانورسیشن میں کسی سے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں سکون نہیں ہے, صحیح ہے, تو وہ ذرا اس پہلو پہ بھی ذرا بات کریے گا, پھر ہم کنکلوڈ کریں گے آگے جا کے. ذرا اس میں ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ حالات اس کے بدلتے ہیں جو اپنی زندگی بدلتا ہے, اور جب اس ڈپریشن سے گزر رہا تھا اور آئی نیو دا وے آؤٹ. A lot of people unfortunately don't know the way out, but I was fortunate enough to know the way out. اور پھر میں نے جو ہے وہ ڈیٹاکس سٹارٹ کیا, اور وہ ایک الگ جرنی تھی, میں اس پہ نکلا. I went in the path of Allah, and اس میں جو ہے وہ میرا ڈیٹاکس ہوا, کیونکہ حالات کو بدلنے کے لیے اور اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, ان چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ کو اس ماحول سے بھی نکلنا پڑتا ہے. تو جب آپ گندے ماحول سے نکلتے ہو اور آپ ایک پاک صاف ماحول میں آتے ہو, اور وہ پاک صاف ماحول جو ہے وہ مسجدوں کا ماحول ہوتا ہے, فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے, اور اس میں اللہ اور رسول کی بات سنتے ہو آپ, وہ جب آپ صبح اور شام سنتے ہو تو اندر سے آپ کی جو دل کی دنیا ہے وہ بدلتی ہے. اور جب اندر سے دل کی دنیا بدلتی ہے تو چینج اندر سے آتا ہے اور پھر باہر آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنا اٹائر اس طرح کا کر لوں اور اندر سے کوئی چینج نہ ہو, ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ کہ میں محنت اندر سے کروں اور وہ پھر باہر نظر آئے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کے دلوں پہ محنت کیا کرتے تھے, اور دلوں پہ محنت ہوتی تھی تو اسی لیے وہ لوگ بدلتے تھے, ان کا سب کچھ بدلتا تھا. اور وہ لوگ جو کہ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے ایک دوسرے کی, اور وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بنے. بے شک. تو یہ چینج اصل میں جو ہے وہ اندر سے آتا ہے اور پھر باہر نظر آتا ہے, اور پھر اس کو سسٹین کرنا بہت ضروری ہے جیسے آپ نے کہا, کیونکہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اور ہم جن لوگوں I mean we're surrounded by like so much. Absolutely. تو وہ چیزیں جو ہے وہ اگر آپ ماحول میں نہیں جڑتے تو وہ اوور شیڈو کرتی ہیں, اور اسی لیے یہی ریزن بنتی ہے بہت سے لوگ جو ہے ٹرانسفارم ہوتے ہیں, اللہ ان کی لائف کی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں, لیکن اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے, آپ کی نظر سے ایسے لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی چینج کی, حلیہ تبدیل کیا, بے شک, لیکن کچھ عرصے چلا, لیکن اس کے بعد دوبارہ چینج ہو گیا, بیک ٹو گراؤنڈ زیرو چلے گئے. تو اس کے لیے جو ہے ماحول میں جڑنا, روزانہ جو ہے اللہ کو کچھ نہ کچھ وقت دینا, اور نیک صحبت اختیار کرنا, اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, روزانہ اللہ کو تھوڑا بہت سننا, اللہ کی صفات کو سوچنا, اور پھر اللہ کی صفات کو بولنا, جس کو ہم کہتے ہیں دعوت دینا. تو اللہ کی بڑائی کو بولنا بہت ضروری ہے. اس سے جو ہے یہ دل کی دنیا جو ہے وہ بدلتی ہے, اور جو ایمان ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے, اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کرنا آسان ہے, پھر یہ سنتوں پہ چلنا بھی آسان ہے, اللہ کے احکامات کو ماننا بھی آسان ہے, بے شک, اور یہ زندگی گزارنا بھی آسان ہے. بہترین. یار تم نے ایک بہت زبردست بات بولی, دا وے یو ڈسکرائبڈ آل آف اٹ, ماشاء اللہ بیوٹیفل. اس میں سے ایک چیز جو تم نے کہی, چیز جس طرح سے آپ جب اس راہ پر آتے ہو اور جو آپ کے ایون جو دشمنیاں وہ دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, یعنی اٹ ریمائنڈڈ می آف دا ورس فرام دا قرآن فرام سورہ الذاریات in which Allah subhanahu wa ta'ala tells us وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یعنی اللہ کی جو رسی ہے قرآن اس کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو. اور اس کے اگلی آیت وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وہ دور جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے
اور ہم نے تم لوگوں کے دلوں میں الفت یعنی جو الفت ڈالتا ہے وہ بھی رب ہی ڈالتا ہے. اور انہی محافل کے ذریعے ہولی پروفٹ کے پاس اصحاب تھے, وہ سب ایک دوسرے کو there was a time they were ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں کہ اس جانی دشمنی کو ہم لوگوں نے الفت ڈال دی تم لوگوں کے دلوں میں محبت, یعنی وہ انسان خود سے بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی رب ڈالتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ mentions it. So that the verse, what you mentioned, it reminded me of this verse کہ یعنی ان محافل میں اس طرح سے you're gonna have inner peace and the state of affection for each other is going to increase as well naturally. Beautiful. اچھا اسی سے بات آگے بڑھاتے ہیں. تو مجھے لائک سب سے زیادہ let's put it on a lighter note now because سب سے زیادہ ہرٹفل کیا لگتی تھی باتیں, لائک کیا کہتے تھے وہ دیکھو مولوی آ گیا یا کیا, لائک I want to know some of these, were they very hurtful یا did you get past them, کیا scene ہے? Like I used to look 180 degrees different than what I remember تم تو full like ایک yo boy والی تھی فیل تمہاری زندگی میں. obviously وہ بال بنانا جی, برانڈیڈ کپڑے پہننا, جوتے ٹپ ٹاپ لگنا, وہ تو ابھی بھی ہم اس سنت میں کوشش کرتے ہیں. بٹ جب میں اس ڈیٹاکس کے جرنی پہ نکلا اور جب واپس آیا گھر تو اس حلیے میں آیا تو گھر والے پریشان ہو گئے کہ یار کوئی جہادی آ گیا ہے, مولوی صاحب آ گئے اور شریعت لے کے آ گیا, تو سارے لوگ ڈر گئے. بٹ اوبیسلی کیونکہ ایک میرے گھر کا بھی ماحول ڈفرینٹ تھا اور دینی ماحول نہیں تھا تو لوگ ڈر گئے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب انہوں نے میری زندگی دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چینج ہے اور کتنا پازیٹیو چینج ہے, تو اس سے وہ لوگ بہت انفلوئنس ہوئے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع میں کافی لوگ کافی باتیں بھی کرتے تھے اور کہتے تھے یار اس نے کیا حلیہ بنا لیا اور اب اس کی شادی کیسے ہوگی, اب یہ زندگی میں کرے گا کیا, یہ تو بالکل مولوی بن گیا, اب کھائے گا کہاں سے. تو مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ یار یہ کھائے گا کہاں سے, اور پھر کہتے ہیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں. تو بری تو خیر کوئی بات سچ نہیں لگی کیونکہ ایک ایمانی لیول تھا, اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے, لیکن لوگوں نے کافی باتیں کی اور بیکاز وہ نادان تھے, انہیں پتہ نہیں ہوتا. اچھا فرینڈ سرکلز بھی کیا ایسا ہوا کہ ختم ہو گئے, کچھ خود ہی لوگوں نے کنارہ کشی اگر کی ہو, یا تم خود ان لوگوں سے تم نے کنارہ کشی کی, یا کیا سین؟ شروع میں obviously سیف گارڈ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, بٹ ونس یو آر اوور دیٹ اسٹیج پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ ایسے لوگوں میں جا سکتے ہو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو. ایک سیلف کنٹرول اللہ کی طرف سے آتا ہے. صحیح. تو اس میں کافی مجھے پازیٹیو فیڈ بیک ملا اپنے دوستوں کی طرف سے بھی کہ پہلے وہ ہمارے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا حرکتیں کرتے تھے, اب احتراماً وہ بہت سی چیزیں نہیں کرتے اور بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. کچھ دوست اکثر جو اسموکنگ کرتے ہیں وہ میرے سامنے اسموکنگ بھی نہیں کرتے آؤٹ آف رسپیکٹ کہ یار نہیں وقار کے سامنے نہیں. تو تمہاری وہاں پر یعنی موجودگی سے کچھ برائیاں ویسے ہی ہاں میرے وہ خیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے. وہ میوزک پلے نہیں کرتے یا کوئی ایسی بات نہیں کرتے میرے سامنے, ان چیزوں کا میرا بہت خیال رکھتے ہیں. اور بہت انفلوئنس ہوئے میرے کافی دوست, بہت زیادہ انفلوئنس. تم نے کچھ آئے اس طرف, تم نے کوشش کی لانے کی, یہ کیا؟ الحمدللہ میرے گھر میں بھی میرے والد صاحب, میری گھر والوں کو بھی, گھر والے بھی چینج ہوئے, گھر کا ماحول بدلا. گھر میں آج ٹی وی تک نہیں ہے. اچھا واہ. اور میری والدہ اور میری بہنیں انہوں نے بھی جو ہے اس سفر کا آغاز کیا اور ان میں بھی بہت پازیٹیو چینج آیا. بٹ دس وازنٹ بائی فورس, آل آف دس وازنٹ بائی فورس, کیونکہ میرے اندر بھی یہ چینج بائی فورس نہیں آیا اور ان کے اندر بھی یہ چیز کوئی بائی فورس امپلیمنٹ نہیں کی, یہ بائی ول اور بائی چوائس انہوں نے اس کو آپٹ کیا. وہ آبویسلی کیونکہ میری زندگی دیکھی, میرے اندر چینج دیکھا تو اس سے انفلوئنس ہوئی. آپ کی لائف میں کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے ایک اندر پازیٹیوٹی جب آنا شروع ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ایک پورے ایریا کو جو ہے کور کر لیتی ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں تو آپ کو کافی کلوز جانتا ہوں اور اکثر جو ہے وہ میرے سامنے ہی آپ نے ابھی 3 سفر کیے, صحیح نا. ایک آپ پہلے گئے میرے خیال سے ساؤتھ افریقہ گئے,
ایسٹ افریقہ. ہاں ایسٹ افریقہ گئے, پھر وہاں سے آپ واپس آئے, پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے آپ کو حج کرایا. اچھا پھر الحمدللہ پھر میں آپ کو کہوں گا ابھی ماشاءاللہ آپ پرسوں ہی شاید عمرے سے بھی آ رہے ہیں نا. واہ ماشاءاللہ زبردست. میں اس کیفیت کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے جب آپ اللہ کی طرف آئے تھے تو ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں تھوڑے چیلنجز آئے ہوں گے, کہیں نہ کہیں آپ کہیں کنفیوز ہوئے ہوں, یا پھر کہیں آپ کے اوپر کہتے ہیں نا تھوڑی سی کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, یا کہیں نہ کہیں کوئی ٹیسٹ ہوا ہو جس میں آپ جو ہے, کیونکہ کہتے ہیں جب اللہ کی راہ میں جب آپ نکلتے ہو تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آسان بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں مشکل بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ اب تک آپ نے ہم جو پوری بات کر رہے ہیں کانورسیشن اس میں ابھی تک ہم پازیٹیو پرسپیکٹیو پہ بات کر رہے ہیں نا, تھوڑی سی نیگیٹیو چیز کا اگر ایسا ہوا ہو, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اس راہ پہ چلا ہوں, کنفیوز ہے, بیسیکلی کنفیوژن ہے, وہ ان کے اندر ایک مینٹل کیا کہتے ہیں آپ تھاٹس آتے ہیں کہ یار میں ادھر چلوں گا تو میں ان سے الگ ہو جاؤں گا یا وہ ہو جاؤں گا. لیکن میں نے اگر آپ کی پرسنل جو پوری جرنی ہے اس پہ میں نے جب دیکھا ہے, فوکس کیا ہے, تو مجھے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوا ہے. ذرا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آئیں گے, جو یہ سفر آپ کا رہا, پھر اس کے بعد حج کا سفر رہا, پھر الحمدللہ پھر عمرے کا سفر رہا, تو یہ وہ چیزیں ہوئیں کہ آپ کو ماحول تو ملتا ہی رہا, لیکن الحمدللہ میں کہوں گا کہ بار بار کعبہ کی زیارت بھی ایک بہت بڑا ایک انفلوئنس ہے. ذرا بتائیے گا. آف کورس جی, ظاہر ہے جب آپ کسی سے اقرار کرتے ہو کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اگلا بندہ آپ کو ٹیسٹ تو کرتا ہے, یہ تو دنیا میں بھی اصول ہے. اسی طرح اللہ پاک کے لیے جب آپ اپنی لائف کو چینج کرتے ہو اور اس راستے پہ آتے ہو تو اللہ بھی جو ہے اپنے بندے کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا جو ہے وہ اسٹیڈ فاسٹ ہے اور کتنا پختہ ہے اس چینج کو لے کر. تو اس طرح کی چیزیں بالکل آئیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں, یہ ایک بالکل سیملیس اور بالکل اسموتھ ایک ٹرانزیشن نہیں ہوتی. ایبسلیوٹلی. شیطان آپ کے پیچھے ہے, نفس آپ کے ساتھ ہر وقت لگی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ جب بھی میں نے یہ دیکھا اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے اپنے آپ کو اس ماحول سے آئسولیٹ کیا اور دور کیا جب بھی, تو مجھے نقصان ہوا. اور جب بھی میں اچھے لوگوں کی کمپنی میں اور اس ماحول میں رہا, پاک ماحول میں, اللہ رسول والے ماحول میں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ چارج رہتی ہے, آپ کا ایمان چارج ہوتا رہتا ہے کنٹینیوسلی. بٹ جہاں آپ اپنے آپ کو اس سے آئسولیٹ کرتے ہو تھوڑا بہت بھی, تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ ایک استقامت کے ساتھ جو ہے آپ کو اس راستے پہ چلنا پڑتا ہے اور اس ماحول کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اچھا تو تمہاری یہ ساری باتوں میں جو لائک فار انسٹنس کچھ ویورز یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ یا کوئی ایسا ایونٹ یا کوئی, یا یہ یوں ہی رینڈملی ہو گیا, لائک because I've seen a lot of the stories, even when I look at myself, تو کچھ چیزیں ایسی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ he basically wants you to go back to him. تو for you was there like some event یا وہ بس ایک طرح سے اندر سے intrinsically آپ کو ایک, I'm just a bit curious on that. نہیں ایسے ہی تھا, بالکل ایونٹس تھے اور سیریز آف ایونٹس تھے ایکچولی. اوکے واو اوکے. اور آبویسلی ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مشکلات آتی ہیں اور حالات آتے ہیں تو دیٹ از فرام اللہ, رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. اینڈ دیٹس ہز وے آف کالنگ اس ٹورڈز ہم. ایبسلیوٹلی. بٹ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں, ہم اس کو اپنی طرف ڈائریکٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ میری غلطی سے ہو گیا, میری غلطی کی وجہ سے ہو گیا, میری عقل کی وجہ سے ہو گیا. بٹ اللہ کے یہ نرالے طریقے ہیں اپنے طرف بلانے کے. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے انسٹنسز ہوئے اور یہ جرنی 2018 سے اسٹارٹ ہوئی, اور پھر 2020 میں جب میں اپنی حرکتوں کے پیک پہ تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر طرف سے میں ایک طرح سے ذلیل ہو رہا ہوں, ہیوملیٹ ہو رہا ہوں. اور ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ بنا کہ میں I used to smoke for 11 years. I smoked for 11 years and I was a chain smoker. تو میں ایک دکان پہ گیا, ہماری نیبرہڈ میں ہی تھی وہ دکان, اور اس شخص نے مجھے لائک بڑے ہوتے دیکھا ہے, میں اس کے سامنے بڑا ہوا ہوں. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یار ایک ذرا ایک کھلی سگریٹ دو. تو اس نے مجھے دی, تو اس میں غالباً شاید آئی تھنک 10 روپے کی تھی. اس نے کہا پیسے, میں نے کہا یار پیسے میں گاڑی میں پڑے میں لا کے دیتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا جا جا تیرے لیے ادھار نہیں ہے. تو وہ اس کی بات میرے دل پہ اتنی زیادہ لگی, میں نے کہا
کہ یار یہ مجھے بچپن سے جانتا ہے اور 10 روپے کے لیے مطلب میں اتنا ذلیل ہو رہا ہوں. جو اب آج کل بیگرز بھی نہیں لیتے. تو میں نے کہا یہ اچھا یہ ذلیل نہیں کر رہا, یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ ذلیل کر رہا ہے اچھا. مجھے اس کے ذریعے سے. میں نے اسی وقت نیت کی, میں نے کہا آج کے بعد یا اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا, میں آج یہ چیز چھوڑتا ہوں. اچھا جب آپ نے کہتے ہیں نا بہت مشکل ہوتا ہے چین اسموکرس کو جو ہے وہ سگریٹ کو چھوڑنا, اور اس کے بعد اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں, تو آبویسلی ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں آپ کے اندر یہ ارج ہوئی ہوگی کہ میں اب پیتا ہوں یا میں یہ دوبارہ چیزیں کرتا ہوں, کیونکہ میں نے جہاں تک میں نے چیزوں کو دیکھا ہے کہ لوگ کو کچھ عرصے کے لیے تو اس سے ہٹ جاتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے ریلیپس وغیرہ آنا شروع کرتا ہے. تو کوئی والی اسٹیج آئی کہ اس میں اگر آپ گئے تو کیسے پھر آپ نے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا, اور کیا وہ تھوڑی سی چیزیں بتائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ کی توفیق سے ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ ہوا کہ جب چھوڑنے کا ارادہ کیا اور چھوڑ دیا تو پھر ایک یہ ٹرانسفارمیشن بھی ہو گئی, اور پھر زندگی بدل گئی, ساری چیزیں بدل گئیں. لیکن آئی تھنک ول پاور کا ایک بہت فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی ول پاور کتنی اسٹرانگ ہے. اور میں نے جب ایک چیز مطلب لوگ اس کے بارے میں اسموکنگ کے بارے میں کہتے ہیں جی کولڈ ٹرکی اور یہ اور وہ, بٹ میرا پرسنل ایکسپیرینس کچھ ایسا نہیں رہا. میں نے تو بالکل لائک آئی کوئٹ رائٹ اوے دیر اینڈ دین. Wow, that's actually very impressive. And I mean I've never looked back ever since, alhamdulillah, by the grace of Allah. That's amazing. اور I think ساری چیزوں کو جو کنٹرول کرتی ہے وہ ایک چیز ہے, وہ ایمان ہے. اگر آپ کا لیول آف ایمان اتنا ہے تو آپ ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہو, بچنا آسان ہے. بٹ جہاں ایمان کا لیول خطرے میں ہے وہاں پھر یہ ساری چیزیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اب آپ نے یہ بات کی کہ ایمان ہے اور ایمان کا لیول خطرے میں ہے. اچھا ایمان کا لوگوں کو لے کے جو پرسیپشن ہے وہ بالکل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, صحیح ہے نا؟ اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اپنی جرنی میں ایمان کے لیول آپ نے انڈیویجولی اپنی ایفرٹ سے کیسے بڑھائے, صحیح نا؟ کیونکہ یہ میں نے بھی بہت دفعہ جب میں اللہ سے جو ہے کنیکٹ ہوا, کبھی کبھی مایوسی میں آ جاتا تھا, کبھی کبھی میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈپریس, کیونکہ میں بھی یہ ساری اسٹیٹ سے گزرتا ہوا آیا ہوں, لیکن میرے اوپر ایک بلیو ہوتا تھا اور میری ایک ضد ہوتی تھی. بیسیکلی اللہ کے سامنے میں کہتے نا کہ اگر آپ اپنی ماں سے ضد کرتے رہو تو ایک پوائنٹ پہ آ کے جو ہے نا ماں آپ کو وہ چیز دے دیتی ہے. تو میری اللہ سے بس آپ سمجھیں ضد کہہ لیں یا التجا کہہ لیں یا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ بار بار کھٹکھٹانا تھا دروازہ کہ اللہ جو کرنا تو آپ نہیں ہے, صحیح نا؟ میں تو اس پہ لگ گیا. میں نے کہا یار میں اس سفر میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاؤں گا, صحیح ہے نا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جو ہے وہ جا کے ایک بالکل ڈفرینٹ پرسیپشن ہوتا ہے. تو یہ میرا صرف اور صرف اچھا یہ میرا بلیو بنا کرونا سے, کہ میں جب کرونا سے تھا تو ظاہر بات ہے ڈاکٹرز بھی اس وقت اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ کیا آئی تھی. تو میں نے کہا اس سائٹ پہ جانے سے بہتر ہے میں قرآن کھولوں. جب میں قرآن کھولا تو میں نے اللہ سے خود چیزیں مانگی, ہدایت مانگی. اللہ نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائیں, اور آج میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہم ساری چیزوں کو جو ہے اسی ٹاپک کو لے کے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے انسان کی جب ٹرانسفارمیشن ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی مشن پہ لگ جاتا ہے. ڈاکٹر سبحان جو ہے وہ ایک الگ مشن پہ ہیں, صحیح ہے نا؟ وہ اپنے ظاہر بات ہے سائنس کے تھرو اور ان کی چیزوں کو, پھر جب یہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور جب ہم نے ان کے ساتھ بہت کافی چیزوں کو ڈیپ انالیسس کیا کہ بھائی یہ ساری چیزوں کو ہم کس طرح کریں, کیونکہ سائنس, دین اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو اسپریچول بلیو ہے, اصل تو چیز وہی ہے نا, آپ اسی چیز سے اٹھتے ہو بیٹھتے ہو. تو پھر ہم نے یہ سارا آرٹ آف فیلنگ Welcome back, guys. So, okay, we'll continue the conversation. آپ کچھ پوچھ رہے تھے. اچھا, before we go towards art, you were mentioning about Kaaba and then, you know, when you saw it and everything. So just a brief, you know, آپ کے emotions, what you were feeling, اور کس طرح سے وہ جو کہتے ہیں کعبے پہ پہلی نظر جب پڑتی ہے اور اس وقت انسان دعا بھی کرتا ہے. تو مجھے بھی یاد ہے, I remember the time that I went, or I was very young back then, تو وہ ایک موقع مجھے آج تک نہیں بھولتا. تو what about you, just a little bit? اس میں یہ تھا کہ میں 2003 میں نے زندگی میں پہلی دفعہ عمرہ کیا تھا, اینڈ بیک دین آئی واز ریئلی ینگ. Yeah. تو میں ہوش و آواز میں بھی نہیں تھا, مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد ظاہر زندگی کچھ اور تھی, کبھی
اللہ معاف کرے وہ شوق ہی نہیں تھا دل میں کہ ہم اللہ کے گھر جائیں. And besides, we were very young back then, so we didn't even know about these things. تو ٹرانسفارمیشن کے بعد 2020 میں یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی, اور 2023 میں اللہ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں سفر کروں ایسٹ افریقہ کا. تو ہم ایک آئلینڈ گئے کوموروز, وہاں ہماری ایک جماعت تھی, 7 مہینے کی جماعت تھی. تو 4 months we were there. تو ہم نے وہاں پہ محنت کی لوگوں پہ. تو اس سے جب میں واپس آیا تو میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا حج کا, اور دور دور تک میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا. اور میں نے پلان آؤٹ یہ کیا ہوا تھا کہ یار وائف کے ساتھ حج کرنا ہے, بٹ ابھی بیٹا کیونکہ چھوٹا ہے تو ذرا تھوڑا بڑا ہو جائے, اس کے بعد ہم حج پہ انشاءاللہ جائیں گے. اور میری یہ بھی خواہش تھی کہ اماں ابا کے ساتھ ہم جائیں. بٹ اٹ واز ٹرولی اے کالنگ فرام اللہ کہ مجھے کسی نے کہا, ون آف مائی ویری ڈیئر فرینڈ, انہوں نے مجھے کہا جی وقار حج پہ جاؤ گے. میں نے کہا یار ابھی تو میرا کوئی سین ہی نہیں ہے, نہ میں نے سوچا ہوا ہے, اور حج تو اٹس لائک رائٹ اراؤنڈ دا کارنر, ابھی حج اسٹارٹ ہونے والا ہے. انہوں نے کہا بس تم اتنا بتاؤ تم جاؤ گے, جانا پسند کرو گے یا نہیں. میں نے کہا وائی ناٹ. ان کا جی پاسپورٹ دو اور یہ دو. میں نے کہا میں دے دیتا ہوں آپ کو. ان کا باقی اللہ کے ہاتھ میں. تو خیر میرا ویزا جو ہے وہ آیا نہیں. میں نے بھی کہا یار مجھے نہیں لگتا کوئی چانس ہے. میری اس وقت آپ سے بات ہو رہی تھی اسی بات پہ کہ آپ نے کہا یار دعا کرنا بس. تو اب آئی تھنک دس واز 9th جولائی. تو بس حج میں 2 دن رہ گئے تھے شروع ہونے میں. اچھا. اور آخری دن جو ہے مجھے جی کال آئی کہ آپ کا ویزا آ گیا ہے, آپ فوراً جائیں اور یہ ڈاکیومنٹس ہیں یہ سبمٹ کرائیں. اور آپ کی دعا جو تھی نا وہ تو میں مطلب عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں, میرا ویزا آ گیا, میری ٹکٹ میرے پاس آ گئی. ٹکٹ نیکسٹ ڈے کی تھی, اور اس دن آخری فلائٹ تھی حج کی. تو میں آخری فلائٹ پہ گیا حج پہ, اور وہاں پہ پھر یہ وہ ایک الگ سٹوری ہے. بٹ یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر کو اتنے سالوں بعد دیکھا تو بس وہ ایک عجیب کیفیت تھی. obviously you can't really describe it and put it into words. بٹ مجھے اتنا میں مطلب کہوں گا کہ میں بس صرف روتا گیا پورے لائک حج کے سفر میں, اور بس آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے, کیونکہ وہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کل کہاں تھا اور آج کہاں ہوں. اور وہ کسی نے, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک لائن کہی کہ کیا ہیں ہم اور کہاں ہیں ہم. تو وہاں پہ جب یہ بات کو ہم نے سنا تو ایک عجیب فیلنگ تھی, عجیب کیفیت. کیا بات ہے, زبردست. اچھا میں تھوڑا سا زبان اس میں ایڈ آن کروں گا کہ ساری کی ساری باتیں جو ہو رہی ہیں وہ جرنی کی ہو رہی ہیں. کہ ہم نے خود وقار کو دیکھا کہ پہلا سٹیپ انہوں نے لیا ماشاءاللہ, پھر اس کے بعد وہ ان ساری چیزوں پہ لگے رہے, بیسیکلی انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اور اس کے بعد ان کا سفر رہا ایسٹ افریقہ کوموروز. پھر اس کے بعد اللہ نے جو ان کو حج کرایا. حج کے بعد پھر ابھی جب میری ان سے بات ہو رہی تھی کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں, تو یہ اس وقت عمرہ میں تھے. تو میں نے ان کے لیے کہا خاص طور پہ آپ دعا کریں کہ جس جرنی میں ہم لوگ بھی اللہ پاک ہمیں بھی لے کے جائیں دوبارہ, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں ٹائم دیں. تو یہ جو ساری چیزیں کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اب تو میرا ماننا یہ پکا ہو گیا کہ ساری چیزیں جو ہے نا لکھی ہوئی ہیں. چیزوں کا ہونا, آج کی ایپیسوڈ کا ہونا, اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ ان کی جرنی سے آپ بہت ساری چیزوں کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کیسے ایک قدم انہوں نے بڑھایا, دوسرا قدم اللہ نے ان کا ساتھ دیا, پھر تیسرا قدم انہوں نے, چوتھا پانچواں رکھا, پھر اللہ نے جو ہے وہ الحمدللہ میرے خیال سے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں دوبارہ ماشاءاللہ. ہاں دوسری, because I remember آپ کی تو جو حج کی دعوت تھی اس پہ بھی ہم لوگ آئے تھے. جی. تو ماشاءاللہ اب اس نے مجھے بتایا دوبارہ, تو وہ بہت لکی ہو یار ماشاءاللہ, لائک اتنے کم ٹائم میں دوبارہ وہاں اللہ نے بلایا. اور مزے کی بات میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم پلاننگ کر رہے ہیں, تو وہ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی ہے, وہ ہمارے رب کی ہوتی ہے. سامان کا ہونا, ہمارے سے جڑنا, ان سارے مشن میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ میں اس کو ایک دفعہ اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ جو میرے تھاٹس تھے نا بیسیکلی, وہ اللہ میاں نے جو ہے وہ مجھے مدد کی. میرا جو پورا ڈریم پروجیکٹ تھا اس میں سبحان جو ہے وہ ایز اے میرے ساتھ کیا نام ہے, اس کو میں کہوں گا کہ مینٹور بھی ہے, یہ ایکسپرٹ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑی مزے کی بات جو مشن ہے, اس مشن میں جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے. تو سبحان
میں کبھی میں نے انڈیویجلی تھینک یو تو نہیں کہا, لیکن آج میں آڈینس کے سامنے تمہیں تھینک یو ادا کرتا ہوں کہ جو آج آرٹ آف ہیلنگ بنا ہوا ہے, الحمدللہ ہم جس سفر پہ جا رہے ہیں تو اللہ جو ہے اس سفر کو آگے بڑھا رہا ہے. اس پوری ٹیم میں جو ہے وہ میں بار بار اپنے ساتھ اور لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہوں, کیونکہ ان کے ہونے کا جو ہے وہ بہت زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر بات ہے ٹیم صرف میری اور سبحان کی نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں, جس میں ہمارے پروڈیوسر بھی ہیں, ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ ٹائم لے کے آتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا میں شکر ادا کروں گا, اور ان اینڈ میں اللہ کا بھی شکر ادا کروں گا. سبحان اللہ. ہاں, just before we go towards the end, Waqar, I would actually want you to tell the audience, like, kya any message you have for them, yeah, anything in particular that you want to share regarding your entire journey. Just like, please, the camera is right there. Like, any message you want to give to them, please feel free. یوتھ کے لیے میسیج ہے کہ آج یوتھ ہماری جو ہے وہ بہت بھٹکی ہوئی ہے, اور ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. صحیح ہے, بے شک. اور وہ سب ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سورج جو ہے وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے. واہ, کیا بات. تو ان سے یہ ہے, ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ زندگی میں ساری چیزیں ٹرائی کر لیں, سب کچھ کر لیا آج کی یوتھ نے, بٹ اگر کچھ ایکسپیرینس نہیں کیا تو وہ دین, جو اصل دین ہے, وہ ایکسپیرینس نہیں کیا. اور اللہ کا راستہ, دس ورک آف تبلیغ, یہ ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا. تو میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یار اس کو بھی ایکسپیرینس کر لو, اللہ کے راستے میں 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے نکلو, اس کو بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھو, اور پھر تمہیں زندگی میں کلیئرٹی آئے گی کہ ایکچولی دین میں سب کچھ ہے, اور جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ دین سے ہی بنے گی. اور ہم سب کا مسئلہ جو ہے وہ دنیا ہے آج, اور دنیا دین سے بنتی ہے. بہترین بات. اللہ سے جب آپ قریب ہوتے ہو, آپ وہ اعمال کرتے ہو, تو اس کی برکت سے, دین کی برکت سے آپ کو اللہ دنیا بھی عطا کرتا ہے, آپ کی دنیا بھی بنتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بنتی ہے. بہترین, زبردست چیز ہمیں نہیں پتا. زبردست. اسی پہ لائک سچ اے, یعنی آپ everyone, even جو دعا ہم لوگ, one of my favorite duas, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یعنی دنیا بھی مانگنی ہے, دنیا کی بہتری بھی مانگنی ہے, اور آخرت کی بہتری بھی. اور انشاءاللہ ہم لوگ سب کچھ ٹرائی کرتے ہیں گائز, یہ ٹرائی کر کے دیکھیں, یہ والا راستہ اپنائیں. probably if you find peace, and I can guarantee you would find peace. 10,000 چیزیں ہر ہیرا گیرا آیا ہوا ہوتا ہے, چیزیں ٹرائی کریں, یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں, and see for yourself what difference it makes in your life. Once again, Waqar, thank you so much for being here with us. Qazi, you're here with us, so probably I'll let you host the next one. Guys, thank you for staying tuned. Inshallah آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں. Till then, Allah Hafiz. اللہ حافظ.